أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم اور اعراف والے کچھ مردوں کو جو کفار میں سے ہوں گے پکاریں گے جنہیں ان کی پیشانیوں سے پہچانتے ہوں گے۔ قالوا ما اغنى عنكم جمعكم، کہیں گے تمہیں کیا بچا لیا ہے تمہارے جتھے نے، تمہارے اجتماعیت نے، تمہارے جمع ہونے نے کیا تمہیں بچا لیا ہے۔ وما کنتم تستکبرون، اور وہ جو تم غرور کرتے تھے اور تکبر کرتے تھے کیا اس نے تمہیں بچا لیا ہے۔ اور اہل اعراف غریب مسلمانوں کی طرف اشارہ کر کے کفار سے کہیں گے اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالہم اللہ برحمہ، کیا یہ ہیں وہ لوگ جن کو تم دنیا میں حقیر سمجھتے تھے، جن پر تم قسمیں کھاتے تھے کہ اللہ ان کو اپنی رحمت میں سے کچھ بھی نہیں عطا کرے گا، ان کو اللہ کی رحمت نصیب نہیں ہوگی۔ اب دیکھ لو کہ جنت کی دائمی عیش اور راحت میں کس عزت اور احترام کے ساتھ وہ داخل ہوئے ہیں، اور باقاعدہ انہیں کہا گیا ہے ادخلوا الجنہ، کہ تم جو ہے وہ جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نہ تم پر کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ تم پر کسی قسم کا کوئی غم ہوگا۔ میں کہ دنیا میں جن کو تم ذلیل سمجھتے رہے ہو، جن کی تم تذلیل کرتے رہے ہو اور جن کو تم حقیر سمجھتے رہے ہو، قسمیں اٹھا اٹھا کر کہتے رہے ہو کہ ان کو اللہ کی رحمت نصیب ہوگی، ہم اتنے بڑے جناب ذمہ دار ہیں، ہمارے پاس اختیارات ہیں، ترقیاں ہیں، قوت اور طاقت ہے، اور یہ بیچارے معمولی سے مزدور اور درویش لوگ، ان کے پاس کیا ہے۔ تو فرمایا کہ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ ان کو اللہ نے کیسے عزت اور احترام کے ساتھ جنت میں داخل فرمایا ہے۔ تو اب ونادى اصحاب النار اصحاب الجنہ، اور دوزخی جنتیوں کو پکاریں گے ان افیضوا علینا من الماء او مما رزقکم اللہ، کہ ہمیں اپنا جو ہے وہ جو تمہیں پانی دیا گیا ہے، اپنے پانی کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہمیں بھی بطور فیض عطا کر دو، ہماری طرف بھی تھوڑا سا پانی جو ہے وہ بہا دو، ہم پر بھی تھوڑا سا پانی پھینک دو، او مما رزقکم اللہ، یا اس کھانے میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ہمیں بھی دو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب اعراف والے جنت میں چلے جائیں گے، دوسری جو توجیہ تھی، دوسرا جو موقف تھا اس کے مطابق کہ اعراف والے جنت والوں سے ان کا مقام کم ہوگا، تو اس صورت میں جب اعراف والے جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ان کے جو رشتہ دار ہوں گے، جو دوزخی ہوں گے، وہ بھی اب امید رکھیں گے کہ یار اعراف والے جنت میں چلے گئے ہیں تو شاید ہم بھی چلے جائیں۔ جو کافر ہوں گے اور دوزخ میں جل رہے ہوں گے ان کو یہ طمع اور لالچ پیدا ہوگا، وہ عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار، جنت میں ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمیں اجازت عطا فرما کہ ہم انہیں دیکھ لیں، ہم انہیں دیکھ لیں اور ان سے بات کر لیں، جن کو دنیا میں دیکھنا گوارا نہیں کرتے تھے اور جن کے ساتھ بات کرنا گوارا نہیں کرتے تھے، آج اللہ کی بارگاہ سے اجازت طلب کر کر کے جو ہے ان درویشوں کو تلاش کیا جائے گا اور ڈھونڈ کر جو ہے وہ بات کرنے کی تمنا دل میں پیدا ہوگی۔ مسلمان کا یہ عزت اور احترام ہے کہ کافر جو ہے وہ جہنم میں جلتے ہوئے بھی پھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے وہ مسلمانوں کو تلاش کریں گے اور کہیں گے کہ جناب ہم سے جو ہے وہ گفتگو ہو جائے ان سے، تو اللہ رب العزت انہیں اجازت عطا فرما دے گا، تو وہ اپنے رشتہ داروں کو جنت کی نعمتوں میں دیکھیں گے اور پہچانیں گے، لیکن اہل جنت ان دوزخی رشتہ داروں کو نہیں پہچانیں گے۔ کیوں؟ اس کی کیا وجہ؟ کیونکہ دوزخیوں کے منہ جو ہیں وہ کالے ہو چکے ہوں گے، صورتیں جو ہیں وہ بگڑ گئی ہوں گی، تو وہ جنتیوں کو نام لے لے کر پکاریں گے کہ وہ فلاں صاحب، میں تمہارا فلاں رشتہ دار ہوں، جنت میں جناب تم پہنچ گئے ہو،
لیکن ہم دوزخ میں جل رہے ہیں۔ کوئی اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی بھائی کو، اور کوئی کہے گا کہ میں جل گیا، مجھ پر ذرا پانی تو ڈال دیا جائے تاکہ میری آگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کم ہو جائے، اور تمہیں اللہ نے جو کھانے کے لیے دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ عطا کرو اور ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دو۔ اس پر اہل جنت جو ہیں وہ کیا کہیں گے؟ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، وہ کہیں گے کہ بے شک اللہ نے ان دونوں کو کافروں پر حرام کیا ہے۔ دنیا میں تو ہمیں تم پانی کا گھونٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے، دنیا کا پانی، دنیا میں تو تم ایک ٹائم کا کھانا دے کر تیار نہیں تھے، اور دنیا میں تو ساری زندگی ہمیں جو ہے وہ اپنی غلامی پر جو ہے وہ رکھنا چاہتے تھے اور ہمیشہ ہماری تحقیر اور تذلیل کرتے رہے۔ آج ہم سے پانی اور کھانا طلب کرتے ہو، وہ بھی جنتی۔ تو فرمایا کہ اللہ نے جنتی کھانے اور پانی دونوں کو جو ہے وہ کافروں پر حرام کیا ہے، لہٰذا یہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ تو اس وجہ سے یہ جو دنیا میں تکبر کرنے والے کافر ہیں، چاہے وہ مودی ہے جو کشمیر میں ظلم کروا رہا ہے، وہ سوچ لے کہ کل قیامت کے دن یہی کشمیری جو مسلمان ہیں یہ جنت میں داخل ہوں گے اور مودی جہنم میں جل رہا ہوگا، اور ایک ایک گھونٹ جو ہے وہ پانی ان کشمیری مسلمانوں سے جو ہے وہ مانگے گا کہ ایک گھونٹ پانی کا تو مجھے جو ہے وہ مجھ پر ڈال دیا جائے تاکہ میری آگ جو ہے وہ کچھ کم ہو جائے۔ اور اسی طرح اسرائیل کا جو ملک ہے یہ بھی جہنم میں جل رہے ہوں گے، اور فلسطینی مسلمانوں سے جو ہے وہ پانی کے ایک ایک گھونٹ مانگے گی کہ ہمیں جو ہے وہ ایک گھونٹ پانی کا ہم پر ڈال دیا جائے تاکہ ہم جہنم کی آگ سے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بچ جائیں، یا کھانے کے لیے تھوڑا بہت دیا جائے۔ ظاہری بات ہے جو مسلمان دنیا میں مظلوم ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ آخرت میں بھی مظلوم ہی رہیں۔ جو دنیا میں تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آخرت میں بھی تکلیفیں ہی برداشت کرتے رہیں؟ نہیں۔ جو دنیا میں تکبر کر رہے ہیں، کفر پر اترا رہے ہیں اور مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، وہ دنیا کی عیش و عشرت کو تو حاصل کر سکتے ہیں لیکن جنت جو ہے وہ انہیں نصیب نہیں ہو سکتی۔ وہ مظلوم مسلمان جو دنیا میں تو آزمائش سے گزر رہے ہیں، دنیا میں تو وہ ظلم جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں اور اپنی جانوں کے نذرانے جو ہیں وہ اسلام کی خاطر پیش کر رہے ہیں، لیکن اللہ آخرت میں جو ہے ان کی جانوں کا بدلہ انہیں عطا کرے گا۔ جو ظلم انہوں نے برداشت کیے ہوں گے اللہ ان کو ان کا اجر دے گا، اور وہ کافر جو ان پر ظلم کرتے رہے ہیں اللہ ان کو بھی اس ظلم کا جو ہے وہ بدلہ دے گا، اور بطور سزا جو ہے وہ انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، اور یہ وہاں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جلتے رہیں گے۔ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا، اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا کہ حلال حرام میں اپنی خواہش نفس کے جو ہے وہ غلام ہو گئے۔ جب ایمان کی طرف انہیں دعوت دی جاتی ہے تو وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ کافر جو ہیں، یہ ہندو جو ہیں، وہ گائے کا پیشاب پینے والے، وہ اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ اپنی اوقات تو چیک کرو کہ تمہاری اوقات کیا ہے، کہ جانور کا پیشاب پینے والے تم آب زمزم پینے والوں کے خلاف باتیں کرتے ہو، اور تم دودھ پینے والوں کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ اپنی اوقات تو چیک کرو کہ تم کس اوقات کے جو ہے، اتنے تو جانور بھی برے نہیں ہوتے جتنے کافر برے ہیں۔ تو یہ لوگ جو ہیں انہوں نے دین کو مذاق بنا لیا ہے اور دین کو اہمیت ہی نہیں دی۔ ایک مطلب یہ، اور دوسرا یہ کہ مسلمان جو ہیں آج کل کے جو لبرل قسم کے مسلمان ہیں، سیکولر قسم کے، آزاد خیال کہ جناب ہمیں حلال حرام کی پرواہ نہیں ہے، ہم نے تو جناب دنیا میں جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے، بس دنیاوی ترقی ہمیں چاہیے، تو انہوں نے حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنی نفسانی خواہشات کے یہ غلام ہو گئے ہیں کہ سود اللہ نے حرام کیا ہے لیکن اس کے باوجود پورا ملک جو ہے وہ سودی نظام پر چل رہا ہے۔ میں نے پچھلے دنوں بھی عرض کیا تھا کہ غریب مسلمانوں کی حلال اور محنت مزدوری کی کمائی وہ سود کے طور پر کافروں کو دی جاتی ہے کہ یہ لیں، یہ آپ حلال کھائیں اور ہمیں سود والا قرض جو دیں، اور تاکہ ہم سارے مسلمانوں کو حرام کھلائیں۔ یہ بھی ایک صورت ہے، اور حلال جہاں جاتا ہے برکت وہیں ہوتی ہے، جہاں حرام ہوتا ہے وہاں برکت نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنی ایک برکت جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے۔ جب سارا نظام ہی حرام پر چل رہا ہے
اور حلال جو ہے وہ تو سارا اکٹھا کر کے ٹیکس کی صورت میں ہم سود اتارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ہم خود حلال جب کھانا شروع کریں گے اس وقت برکت ہوگی، جب خود جو ہے وہ حرام سے بچنا شروع کریں گے اس وقت اللہ کی برکت نصیب ہوگی۔ اور اگر اپنے ذہن اور اپنے وہم و گمان کے مطابق اور اپنی نفسانی خواہشات کے مطابق جناب ہمارا ملک بڑا ترقی کر جائے، چاہے وہ سود کے نظام سے ہی کرے، تو حرام اور اللہ کی نافرمانیوں سے کبھی بھی کوئی ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ تنزلی میں تو جا سکتا ہے، وہ ہلاکت کی طرف تو بڑھ سکتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت کے قریب وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ کیا ہے، حلال حرام کی تمیز بھی نہیں کرتے، ساتھ دین کا مذاق بھی اڑاتا ہے۔ یہ مولویوں کی باتیں ہیں، چھوڑو ان کو کون پوچھتا ہے۔ یہ جو رویہ ہے یہ تب پتہ چلے گا کہ جب مرنے کے بعد دوبارہ آنکھ کھلے گی، تو پھر جب سامنے جہنم جو ہے وہ بھڑکتا ہوا نظر آئے گا، پھر پتہ چلے گا کہ ہاں واقعی مولوی سچ کہہ رہے تھے، اور دین کے جو احکامات تھے، قرآن و سنت کے جو احکامات تھے، یہ سچ تھے۔ جن کو دنیا میں ذلیل اور حقیر سمجھ کر ان کی بات کو اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، قرآن و سنت کے احکامات کو جو ہے وہ اہمیت ہی نہیں دیتے تھے، یہ اس وقت پتہ چلے گا کہ ہائے افسوس، کاش ہم اس وقت عمل کر لیتے، ہم زیادہ ترقی نہ کرتے، تھوڑی کر لیتے، لیکن حلال کے ساتھ کر لیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا۔ فرمایا کہ انہوں نے اپنے دین کو کھیل اور مذاق بنا لیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور اس کی لذتوں میں یہ آخرت کو بھول گئے۔ مومن تو ہر وقت اپنی آخرت کی طرف متوجہ رہتا ہے، دنیا تو گزر ہی جانی ہے، دنیا تو گزر ہی جانی ہے، یہ تو محدود سی زندگی ہے، اس نے تو گزرنا ہی گزرنا ہے، اور بالکل اعلیٰ معیار دنیاوی اعتبار سے ہوگا تب بھی گزر جانی ہے۔ ایک بادشاہ کی بھی گزر جاتی ہے، ایک فقیر کی بھی گزر ہی جاتی ہے۔ اصل جو زندگی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، اور مال اور سرمایے سے کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، یاد رکھیے گا۔ ہمارا آج کل جو نوجوانوں کا سارا ذہن بنایا جا رہا ہے کہ مال مال اور مال، اگر مال سے انسان کامیاب ہوتا تو فرعون اور قارون اور نمرود جو ہے یہ دنیا کے سب سے جو ہے وہ کامیاب لوگ ہوتے، لیکن نہیں، یہ کامیاب نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہیں، وہ کامیاب ہیں کہ جن کو صندوق میں بند کر کے پانی کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ ان کا دنیاوی ساز و سامان صرف یہ تھا کہ ان کے پاس ایک صندوق تھا جس میں جو ہے وہ سفر کر رہے تھے سمندر میں، دریا میں۔ اور اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، وہ کامیاب لوگ ہیں جنہوں نے دین پر عمل کیا ہے، اور جنہوں نے صرف دنیا اکٹھی کی ہے، دین کو چھوڑ دیا ہے، وہ ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ قارون کے خزانے کا اندازہ لگائیں کہ کتنا خزانہ تھا، لیکن اس کے باوجود وہ خزانہ اس کے کیا کام آیا ہے؟ وہ آج بھی جہنم میں جل رہا ہے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے جلتے ہی رہنا ہے۔ یہ خزانہ اس کے کس کام کا؟ تو اس وجہ سے سودی لین دین سے بچیں۔ یہ مت سوچیں کہ ہم جناب سود پر قرضے لے لیں، جلدی جلدی امیر ہو جائیں، زیادہ پیسہ کما لیں، اور اگر اسی وقت موت آ گئی تو پھر سود کا جو عذاب ہے وہ تو کھاتے میں پڑ گیا ہے، چاہے وہ اس سے جو مال کمانا ہے وہ کھانا نصیب ہی نہ ہو۔ اس وجہ سے حلال کھائیں، تھوڑا کھائیں، چاہے کوشش کریں حلال کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ حرام کے ساتھ انسان آگے نہیں بڑھ سکتا، وہ بڑھتا ہے تو پھر جہنم کی طرف ہی بڑھتا ہے، جنت کی طرف جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ فرمایا کہ ان کی دنیا کی زندگی نے جو ہے وہ دھوکے میں ڈال دیا۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، تو فرمایا کہ آج کے دن ہم نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے بھی ان کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، جس طرح انہوں نے اس دن کے ملنے کا خیال جو ہے وہ چھوڑ دیا تھا۔ قیامت کے دن اللہ کے ساتھ ملاقات کا خیال جس طرح انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور ترک کر دیا تھا، صرف دنیا دنیا اور دنیا کرتے رہے، تو فرمایا کہ آج کے دن ہم نے بھی ان کو چھوڑ دیا ہے۔ چھوڑ دیا ہے کہ کیا مطلب؟ کہ اپنی رحمت سے دور کر دیا ہے، اور ہم نے ان کو اپنے فضل سے دور کر دیا ہے۔ وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ، اور اسی طرح کہ جس طرح یہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، یہ ہماری آیتوں کا مذاق اڑاتے تھے، انکار کرتے تھے، اور جس طرح یہ ہماری آیات کو نہیں مانتے تھے، آج ہم بھی ان کے نہیں مانیں گے، یہ جہنم میں جلتے رہیں۔ تو اس وجہ سے حلال کھائیں، حلال کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ صرف اپنا حق انسان کھا کر چلا جائے یہ بڑی بات ہے، دوسروں کا حق کھانے کا ٹائم نہیں ہے۔ دوسروں کا حق کھاتے کھاتے موت آ گئی اور اپنا جو مال جو ہے وہ ویسے ہی پڑا رہ گیا، تو ہمیشہ کے لیے عذاب کا شکار ہوں گے، اور اپنا مال تو ویسے ہی چھوڑ جائیں گے۔ تو اس وجہ سے اپنا حق کھائیں، حق حلال کی کمائی کھائیں، حلال کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں، حلال کو بڑھائیں،
حرام کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش مت کریں، حرام کے ذریعے انسان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہی حال ایک فرد کا ہے، یہی معاشرے کا ہے، یہی پورے ملک کا ہے۔ حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ حلال کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ حرام کے ذریعے 70-80 سال ہو گئے ہیں، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا آگے بڑھے ہیں۔ ہمیشہ جو ہے وہ مزید غربت سے نیچے اترتے چلے جا رہے ہیں اور آگے نہیں بڑھ رہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم سود کا حرام مال جو ہے وہ خود بھی کھا رہے ہیں، قوم کو بھی کھلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ جب ہم خود حلال کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کی رحمت جو ہے وہ بھی شامل حال ہوگی، اور انشاءاللہ العزیز حالات جو ہیں وہ کچھ اور ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور دین اسلام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔